السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ پیغام تراویح کی اس نشست میں 30واں یعنی آخری پارہ ہے۔ 30ویں پارے میں کل 37 صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کیا ہم نے زمین کو نہیں بچھایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخ بنا کے گاڑ نہیں دیا؟ تو پہاڑ جو ہمیں اونچا نظر آ رہا ہے وہ کیل کی طرح ہے، یعنی نیچے بھی گڑا ہوا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے فیصلے کا دن ہے۔ پھر آگے ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم جو ہے وہ گھات میں لگی ہوئی ہے اور یہ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور نیک لوگوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ پھر قیامت کا ذرا منظر ہے کہ فرشتے اللہ کے دربار میں سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کافر لوگ کہیں گے کاش کہ مٹی ہو جاتے، لیکن کاش بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آیت نمبر 40 جو آخری آیت ہے، کافر لوگ کہیں گے کاش کہ مٹی ہو جاتے، کاش آنے سے پہلے ہی دنیا میں تیاری کر لیجیے۔ اس کے بعد ہے سورہ نازعات، سورہ نمبر 79 ہے، 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر نکالتے ہیں۔ تو فرشتوں کا جو کام ہے، روح نکالنے والے فرشتے، دوسرے کام والے فرشتے، سب کی قسم کھائی گئی ہے۔ کس لیے؟ قیامت کا دن برحق ہے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ پھر اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ تک پہنچی، فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں، یہ آیت نمبر 24 ہے۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا اور ڈرنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، آگے کہا جاتا ہے انتم اشد خلقا من السماء بناہا، بھلا یہ بتاؤ تمہارا پیدا کرنا یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ پانی اور گھاس کے بارے میں کہا متاعا لکم ولانعامکم، کہ تمہارے لیے بھی سامان ہے پانی کے ذریعے اور تمہارے چوپائے کے لیے بھی ہے۔ جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی تو وہ کامیاب ہے، آخرت کو بھول گیا تو وہ ناکام ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس، سورہ نمبر 80 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ بسورے اور پیچھے پلٹ گئے کیونکہ آپ کے پاس اندھا آدمی آیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ تھے، تو ذرا آپ نے دھیان نہیں دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہیں، آپ کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ قرآن کریم کے بارے میں کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد انسان کو کہا جاتا ہے غور کرے کس پانی سے وہ پیدا ہوا ہے، ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد انسان کو یہ کہا جاتا ہے غور کرے، ایک تو اپنی پیدائش پر غور کرے، دوسری چیز اپنے کھانے کو دیکھ کر غور کرے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اپنے کھانے کی طرف غور کرے، کس طریقے سے ہم بارش نازل کرتے ہیں، زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، زیتون ہے، کھجور ہے، باغات ہیں، میوے ہیں، گھاس ہے، ہم اگاتے ہیں، تمہارے لیے بھی سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 37 پر غور کیجیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جس دن کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی، آدمی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بال بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا دیکھنے والا نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ پھر آگے اور ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ اور اس کے دوسرے حصے میں ہے قرآن کریم کے بارے میں ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن کریم بزرگ رسول کا کلام ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وآخرت، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا پیش کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کرامن کاتبین کے بارے میں ہے جو
ہمارے کندھوں پر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور کل قیامت کے دن پورا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دینا ہو تو کم دیتے ہیں۔ اصل میں وہ بڑے دن سے نہیں ڈر رہے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہے۔ سجین زمین کے نچلے حصے میں ہے، اور علیین جو ہے 7 آسمان پر ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں مہربند شراب پلائی جائے گی۔ پھر آگے کہا جاتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اس میں چاہیے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھ جائے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ زمین کا بھی تذکرہ ہوا، اس کے بعد یہ کہا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے صرف پیشی ہوگی، اگر اللہ پوچھ لے کیوں کیا تو وہ مر جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ کے سامنے ہم لوگوں کا جب حساب ہو تو آسان حساب ہو، صرف پیشی ہی ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، پیٹھ پیچھے سے جن کو نامہ اعمال دیا گیا فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، تو موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستارے کی۔ پھر کہا گیا انسان کو چاہیے غور کرے کیسے پیدا ہوا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ پانی سے پیدا ہوا ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، سورہ نمبر 85، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ پھر آگے کہا گیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ کھڈے والے جو ہے وہ قتل کیے گئے۔ ایک بادشاہ تھا، توحید والوں کو آگ میں جلا دیا۔ آیت نمبر 8 میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان لوگوں سے اس لیے بدلہ لیا کیونکہ یہ بیچارے اللہ پر جو غالب ہے، تعریفوں والا، اس پر ایمان لانے والے تھے۔ ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جو لوگ جلا رہے ہیں، آج بھی ایمان والوں کو جلایا جاتا ہے ایمان کی وجہ سے، تو صبر کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس نے فرعون کو پکڑ لیا، قوم عاد کو، سمود کو پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد سورہ طارق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستارے کی۔ انسان کو کہا جا رہا ہے غور کرے کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اچھلتے ہوئے پانی سے جو سینے سے اور پیٹھ سے نکلتا ہے، مرد کے پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے دوبارہ لانے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ بارش والے آسمان کی قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد کہا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی قرآن کریم۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، آپ اپنے اعلیٰ رب کی تعریف بیان کیجئے جس نے پیدا کیا۔ پھر آگے کہا اس نے گھاس بھی اگایا لوگوں کے لیے، فائدے کے لیے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، سورہ نمبر 88، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن چند چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والی پیشانی ہوں گی لیکن وہ ذلیل و خوار ہیں۔ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو آگ میں ڈالا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور گرم پانی ڈالا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من غریٰ، ایسا کھانا دیا جائے گا جو اٹک جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، تو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو مٹائے گا۔ اس دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے لیے مسند لگائے گئے ہیں، گاؤ تکیے لگائے گئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لوگوں کو چاہیے غور کرے کیسے اونٹ پیدا کیا گیا، آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑ کو کیسے گاڑا گیا، زمین کیسے بچھا دی گئی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، سورہ نمبر 89، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔
اس سے مراد ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اب اس کے بعد قوم عاد کا، قوم سمود کا، فرعون کا تذکرہ ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نعمت دیتا ہے تو بولتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی، اور جب اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو کہا ربی اہانن، میرے رب نے میری بے عزتی کر ڈالی۔ ارے تم لوگ تو ایسے ہو، یتیموں کو نہیں کھلاتے ہو، تم لوگ تو ایسے ہو، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھلاتے نہیں ہو، مال کو سینت سینت کر رکھتے ہو، مال کو خوب عزیز رکھتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آدمی کہے گا اس دن کاش کہ اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 27 میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی نفس تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب اس کے بعد سورہ بلد ہے، سورہ نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی انسان کے بارے میں یہ بتانے کے لیے، پھر انسان کے باپ کی بھی قسم کھائی، بچوں کی قسم کھائی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، وہ کہتا پھرتا میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لن یرہ احد، کیا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ آگے اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ لوگوں کو چاہیے غور کرے۔ پھر آگے کہا فق رقبہ، گردن کو چھڑانا، کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیموں کو مسکینوں کو دینا، یہی دائیں طرف والے ہیں، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ بائیں طرف والے ہیں اور ان کا نقصان ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی اور کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو اچھا کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے نفس کو اچھا نہیں کیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر کہا ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری، جو قیامت کو سچ سمجھتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اللہ نے کہا ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، لیکن جو بخیلی کرتا ہے اور آخرت کے دن کو نہیں مانتا تو اس کے لیے ہم تنگی کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ ضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چاش کے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا؟ بالکل صحیح ہے۔ آخر میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ تو اللہ نے اگر اچھا دیا ہے تو اچھا کھائیے، اچھے پیجئے اور نعمت کا اظہار کیجئے، لیکن کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا ہے۔ پھر آگے ہے سورہ انشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ آگے کہا گیا ورفعنا لک ذکرک، آیت نمبر 4 ہے، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آسانی اور پریشانی لگی ہوئی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور پہاڑ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ نیچے چلا گیا، ایمان نہیں لاتا ہے۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد سورہ علق، سورہ نمبر 96، شروع کی 5 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی اتری ہے، پڑھنے کے بارے میں ابھارا جا رہا ہے۔ جس قوم کی پہلی وحی ہے پڑھنا، آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں کہاں ہے؟ اس لیے پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں یہ ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ابو جہل کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ روکتا تھا، تو اللہ نے کہا پکڑ لیں گے، ہم بھی پیادے کو بلاتے ہیں، وہ بھی اپنے لوگوں کو بلائے، یعنی ہمارے فرشتے ان کو پکڑ لیں گے، بچ گیا ورنہ پکڑ لیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، سورہ نمبر 97، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق رات میں 21، 23، 25، 27 یا 29، قرآن کریم اسی رات میں اتارا گیا، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اور صبح تک سلامتی کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تو کتابیں بھی بھیجی اور حکم دیا گیا دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے،
جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، یعنی قیامت کا منظر ہے، زمین پوری چیز اوپر اگل دے گی، پھینک دے گی، انسان اس دن دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جو نیکی کی ہے دیکھ لے گا، ذرہ برابر جو برائی کی ہے وہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، ہانپتے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، چند قسم کے گھوڑے ہیں اس کی قسم کھائی گئی۔ کہا گیا بتانے کے لیے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک اپنے رب کا انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان جو ہے پتنگے کی طرح ہو جائے گا، انسان بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا ناکام، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب۔ اس کے بعد ہے سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہائے ہائے نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کر لیے، قبر میں پہنچ گئے۔ اخیر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، میٹھا پانی اللہ کی نعمت ہے، سایہ اللہ کی نعمت ہے، گھر کے اندر جو لوگ ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کامیابی کا ذریعہ دیا گیا۔ کامیاب کون ہے؟ زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، حق کی وصیت کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ اب آگے سورہ ہمزہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبتیں کرتا ہے اور مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، بولتا ہے ہمیشہ رہے گا، جی نہیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے اور سینے تک چلی آئے گی۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، وادی محصر میں جو عرفات سے آتے ہوئے منا کے راستے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ طیرن ابابیل، غول در غول پرندے بھیجے۔ ابابیل یہ پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل عربی زبان میں بولتے ہیں، ابابیل غول در غول یعنی جھنڈ جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے تو یہ لوگ بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اب اس کے بعد سورہ قریش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یعنی قریش کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی تھی تو وہ تجارت کے لیے جاتے تھے، ٹھنڈی میں الگ جاتے تھے، گرمی میں الگ جاتے تھے، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، کیونکہ اس نے بھوکے میں کھانا کھلایا ہے اور شانتی دی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا خیال ہے آپ کا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، مسکینوں کو کھلانے پہ ابھارتا نہیں؟ ہلاکت و بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز لوگوں کو نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، شروع میں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اور اخیر میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو ایک سورہ اتار دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، وہ ناکام و نامراد ہوا، اس کی بیوی بھی ناکام و نامراد ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی تعریف ہے یہ، اس سورہ کو یاد رکھیے، الحمدللہ سب لوگوں کو یاد ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ آخر کی دو صورتیں ہیں، سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114 جو آخری سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
کہہ دیجئے میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، اور اس طریقے سے اور بھی چیزوں کا ذکر ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، آخری آیت ہے، حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، معوذتین میں سے ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، رات میں پڑھ کے سویا کیجئے۔ تو یہ چند باتیں تھی 30ویں پارے میں پیغام کے طور پر۔ آخر میں آئی+ ٹی وی کا اور میرے اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔